بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دورہ نحو و صرف میں شائقین عربی کو خوش آمدید۔ سبق چل رہا ہے منصوبات کا۔ آج ہم لائے نفی جنس کا بقیہ حصہ پڑھیں گے۔ اس سے پہلے قرآن مجید کی مثالوں کے ذریعے ہم لائے نفی جنس کی مشق اچھی خاصی کر چکے ہیں۔ پچھلے لیکچرز میں 19 جملوں کے ذریعے ہم نے اس کو سمجھا۔ آج ہم حدیث کے 15 جملے پڑھیں گے۔ یاد رکھیے کہ نبی علیہ السلام کی یہ جو احادیث ہیں، یہ جو جملے ہیں، یہ جوامع الکلم میں سے ہیں، یعنی مختصر لفظوں میں نبی علیہ السلام بہت بڑی بات فرمایا کرتے تھے، اور یہ آپ علیہ السلام کی خصوصیت ہے۔ آپ اگر نحو کے سبق کو پڑھ رہے ہیں تو اس کے ساتھ فرمان رسول علیہ السلام بھی سیکھ رہے ہیں۔ اس کو اپنی گفتگو کا حصہ بھی بنائیے اور اس سے روشنی بھی حاصل کیجیے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آئیے ہم علم و حکمت کی باتیں سیکھتے ہیں۔ بہقی کی کچھ روایت ہے، ترمذی، احمد اور شرح السنہ اور احمد، یہ مختلف احادیث میں نے زاد الطالبین کتاب سے لی ہیں۔ پہلی ہے کہ لا ایمان لمن لا امانۃ لہ، کوئی ایمان نہیں ہے اس شخص کا جس کے لیے کوئی امانت نہیں ہے، یعنی جو بندہ امین نہیں ہے، امانت کا پاسدار نہیں ہے، اس کا ایمان کاہے کا؟ تو کوئی وزن نہیں ہوگا ایسے ایمان کا جس بندے کے اندر ایمانداری نہیں ہے، امانت داری نہیں ہے۔ تو لا نفی جنس ایمان اس کی وجہ سے منصوب ہو گیا، نکرہ ہے اور مبنی بر فتح ہے۔ لمن لا امانت لہو، یہ پورا جار مجرور بنتا ہے، لام حرف جار، من موصولہ، لا نفی جنس ہے پھر، اور امانت اس کا اسم ہے، اور لہو جار مجرور کی شکل میں اس کی خبر ہے۔ تو ہم نے پڑھا تھا کہ لا نفی جنس کی خبر عام طور پہ جار مجرور کے جوڑے کی شکل میں ہوتی ہے، اور وہ جار مجرور کا جوڑا کسی فعل یا شبہ فعل مقدر کے متعلق ہوتا ہے۔ تو لام حرف جار اپنے موصول اور یعنی مجرور سے مل کے یہ خبر بن گئی ہے لا کی۔ لا نفی جنس اپنے اسم اور خبر سے مل کے جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ نمبر 2 اسی کا حصہ ہے، لا دین لمن لا عہد لہ، کوئی دین نہیں ہے اس شخص کا جس کے لیے عہد نہیں ہے، یعنی جو اپنے وعدے کی پابندی نہیں کرتا، اس کا دین کسی کھاتے کا نہیں ہے، کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے۔ گویا دین کو عہد کی پاسداری کے ساتھ لازمی کر دیا گیا ہے۔ لا حلیم الا ذو عسرہ، یا عسرہ بھی ہے کہ کوئی بردباری نہیں ہے مگر قوت برداشت کے ساتھ۔ بندے کے اندر بدلہ لینے کی صلاحیت ہو اور پھر وہ کہے کہ جب میں نے معاف کر دیا، اس کو تو ہم حلم کہیں گے۔ لیکن اگر کسی کے اندر اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ کسی سے اپنے اوپر ہونے والے ظلم کا بدلہ لے، اور وہ کہے کہ جا تجھے میں نے اللہ کے لیے معاف کر دیا، تو یہ کوئی علم اور بردباری نہیں ہے۔ آپ طاقت رکھتے ہوں، صلاحیت رکھتے ہوں انتقام لینے کی، لیکن پھر آپ اللہ کے لیے معاف کر دیں تو اس کو حلم کہتے ہیں۔ تو لا نفی جنس سے حلیمہ اس کا اسم ہے، اور الا حرف استثناء، ذو عسرۃ یہ مستثنیٰ ہو گیا۔ لا حکیم الا ذو تجربہ، کوئی حکیم نہیں ہے مگر تجربے والا، یعنی حکمت و دانائی کو استحکام دینے والی چیز وہ تجربہ ہے۔ جیسے انگلش میں ہے نا کہ پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ، کہ پریکٹس ہوگی، تجربہ ہوگا، عمل ہوگا تو بندہ مکمل ہو جاتا ہے، اس کا علم اور تجربہ اس کو تقویت دیتا ہے۔ تو کوئی دانا نہیں ہے مگر تجربے والا، یعنی تجربے والا ہی بندہ دانا اور عقل مند اور سمجھدار ہے۔
لا عقل کالتدبیر، نہیں ہے کوئی عقل تدبیر جیسی۔ عقل مندی کا تقاضا ہے کہ بندہ منصوبہ بنائے، پلاننگ کرے اور پھر آگے چلے۔ اللہ توکل چل پڑنا اور کوئی پلاننگ اور منصوبہ نہ ہو تو یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول چاہتے ہیں کہ آپ اپنی طرف سے مکمل بندوبست کریں، انتظام کریں، جد و جہد کریں اور پھر آپ نتائج کی توقع رکھیں، یہی عقل مندی ہے۔ تو لا حرف لا نفی جنس ہے اور عقل اس کا اسم، کا حرف جار ہے مثلیہ، اور التدبیر مجرور ہو گیا، جار اور مجرور یہ اس کی خبر بن گیا۔ تو لا نفی جنس اپنے اسم اور خبر سے مل کے جملہ اسمیہ ہو گیا۔ لا ورع کالکف، نہیں ہے پرہیزگاری کف جیسی۔ کف کیا ہوتا ہے کہ اپنے ہاتھ کو روکے رکھنا۔ کن چیزوں سے روکے رکھنا؟ اللہ کی نافرمانی سے روکے، اپنے آپ کو روکے رکھنا، یہ سب سے بڑی پرہیزگاری ہے۔ دیکھیے یہ کیا قانون کی پابندی کہ اگر پکڑے گئے سزا ملے گی، نہیں، بلکہ اس انداز سے کہ اگر میں نے کام کیا تو میرا رب ناراض ہو جائے گا۔ تو ہر برے کام سے اپنے آپ کو روکے رکھنا یہ دراصل پرہیزگاری ہے۔ اپنے ہاتھ، اپنی زبان اور اپنے دل و دماغ اور سوچ اور سمجھ کو برائیوں سے بچائے رکھنا یہ ہے پرہیزگاری۔ تو لا نفی جنس ہو گیا اور ورع اس کا اسم منصوب یعنی مبنی بر فتح ہے، اور کل کفی جار مجرور یہ اس کی خبر بن گیا۔ لا حسب کا حسن الخلق، نہیں ہے کوئی حسب یا شرف کی بات حسن اخلاق جیسی، یعنی جس کے اخلاق اچھے ہیں وہ سمجھو کہ حسب و نسب کا مالک ہے۔ یہ ذات، گوت، برادری، روپیہ، پیسہ، وطن، رنگ، روپ، نسل، اس کی وجہ سے کوئی قابل عزت نہیں ہوتا، بلکہ اگر اس کے اخلاق اچھے ہیں تو چاہے وہ کالے رنگ کا اور موٹے ہونٹوں والا اور چپٹے سر والا ہی کیوں نہ ہو، وہ بہرحال قابل عزت ہے اللہ کی نگاہ میں بھی اور جو سلیم الفطرت لوگ ہیں ان کی نگاہ میں بھی۔ تو لا نفی جنس حسب اس کا اسم ہو گیا، کا حسن الخلق کی جار مجرور اس کی خبر بن گیا۔ لا سرورت فی الاسلام، اسلام میں کوئی رہبانیت یا ترک دنیا نہیں ہے۔ بندہ کہے کہ میں دین کی خدمت ساری زندگی کروں گا، شادی نہیں کروں گا، تو یہ کوئی خدمت نہیں ہے۔ اسلام کے اندر اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ بندے کو دنیا کے دھندے کرنے چاہیے اور دنیا کے دھندے کرتے ہوئے رب کے احکام کی پابندی کرنا یہ زہد اور تقویٰ ہے۔ اور جب آپ کے کام کاج دین کو بدنام کر رہے ہوں اور کہ آپ کے ایمان کو ڈیمیج کر رہے ہوں تو اس کو چھوڑ دیں، اور یہ چھوڑنا ہی دراصل زہد اور تقویٰ ہے۔ تو یہاں بھی دیکھیں لا نفی جنس ہے اور سرور آتا ہے اس کا اسم، اور فی الاسلام میں جار مجرور کی شکل میں اس کی خبر آ رہی ہے۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کوئی اطاعت نہیں ہے مخلوق کی خالق کی نافرمانی میں، خالق کی معصیت میں۔ یعنی جب خالق کا حکم ایک طرف ہے، دوسری طرف مخلوق کا حکم ہے، جو خالق نہیں ہے، جو الہ نہیں ہے، اس کا حکم ہے، تو آپ کس کے حکم کو ترجیح دیں گے؟ جبکہ یہ دونوں اپوز ہیں، مخالف ہیں ایک دوسرے کے، تو آپ اپنے خالق کے حکم کو ترجیح دیں گے، اسی کو اپنائیں گے۔ مخلوقات میں چاہے جتنا بھی زوراور ہے، قدآور ہے، حسب و نسب والا ہے، وجاہت والا ہے، شان و شوکت والا ہے، آپ اس سے کوئی دباؤ اور کوئی کھنچاؤ محسوس نہ کریں گے، صرف ایک خالق کی بات مانیں گے، یہ ضروری ہے۔ تو لا نفی جنس ہو گیا، طاعت اس کا اسم، لمخلوق یہ جار مجرور اس کی خبر ہو گیا۔ لا بأس بالغنى لمن اتقى اللہ عز وجل، نہیں ہے کوئی حرج مالدار ہونے میں اس شخص کے لیے کہ جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہو، وہ اللہ جو عزت و جلال والا ہے۔ یعنی پیسے ہوں بندے کے پاس، سرمایہ ہو اور وہ نیک ہو تو یہ بہترین سرمایہ دار ہے، لیکن اگر سرمایہ اکٹھا ہو گیا لیکن وہ بد کی معاش ہے، بدمعاش ہے،
بدعہد ہے، خائن ہے، کرپٹ ہے، تو یہ کوئی مالداری نہیں۔ اصل مالداری نفس کی مالداری ہوتی ہے، اور متقی لوگوں کو زیادہ مالدار ہونا چاہیے، کیونکہ مومنوں کو انفاق فی سبیل اللہ کا کثرت سے حکم دیا گیا ہے۔ تو انفاق تو وہی کرے گا جس کے پاس پیسہ ہوگا۔ تو انسان کو رزق حلال کمانا چاہیے۔ یہ دین کا کام کرنے والے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ نہ جائیں، بلکہ یہ کمانے والے ہوں اور دینے والے ہوں۔ الا یہ کہ دین کی خدمت اس کو روک لے اور اس کے پاس کوئی فرصت نہ ہو۔ تو لوگ یہ بھی کہتے ہیں جی اس کے پاس یہ اتنا متقی اور پرہیزگار ہے، سنت کی بات کرتا ہے، تو یہ بڑی بڑی گاڑیوں میں پھرتا ہے، یہ زہد اور تقوی اختیار کیوں نہیں کرتا؟ تو بھئی یہی تو زہد اور تقوی ہے کہ بندہ بڑی بڑی گاڑیوں میں پھرے، بنگلوں میں رہے، اور پھر وہ مخلوق کے حقوق ادا کرے اور مخلوق کے حقوق کی بات کرے، خود بھی اس پر عمل کرے اور دوسرے معاشرے پر بھی مؤثر کردار ادا کرے۔ یہی تو تقوی ہے۔ تو مالدار ہونا کوئی تقوی کے منافی نہیں ہے۔ تو لا نفی جنس ہو گیا، باسا منصوب ہو گیا لا کی وجہ سے، اور بالغنا اس کی خبر ہے۔ لا وصال فی الصیام، روزوں میں کوئی وصال نہیں ہے۔ مراد ہے کہ 24 گھنٹے کا روزہ نہیں ہے۔ یہ روزہ وہی ہے کہ سحری کے وقت سحری کریں اور مغرب کے ساتھ ہی افطار کر دیں۔ اب یہ کہیں کہ جی میں بغیر افطار کے اگلا روزہ رکھ لوں اور سحری پھر سحری تک روزہ رکھوں، یہ عیسائیوں کے اندر ہے، اسلام میں یہ وصال نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ بھی ہے کہ لگاتار روزے رکھتے چلے جانا۔ رمضان کے تو ہیں 30 دن روزے لگاتار ہیں، لیکن غیر رمضان کے روزے لگاتار جائز نہیں ہیں، الا یہ کہ جو مسنون ہیں۔ لا نفی جنس ہو گیا، وصال اس کا اسم اور فی الصیام اس کی خبر ہے۔ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، آپ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو جھوٹ بول رہا ہے۔ لا ہجرت بعد الفتح، فتح مکہ کے بعد کوئی ہجرت نہیں ہے۔ جب تک مکہ فتح نہیں ہوا تھا، مسلمانوں کو حکم تھا کہ وہ ہجرت کر کے دارالاسلام میں آئیں، جہاں پر اسلامی حکومت قائم ہے۔ دارالحرب میں، دارالکفر میں رہ کر یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ ہر فرد کو اجتماعیت میں آنا ہے، جماعت کا حصہ بننا ہے اور جد و جہد کرنی ہے۔ کوئی کفر کی گود میں بیٹھ کے اپنا روزگار چلاتا رہے، یہ جائز نہیں تھا اس وقت۔ لیکن جب مکہ فتح ہو گیا، اسلام کا غلبہ ہو گیا، تو اب ہجرت نہیں ہے۔ اب مستثنا کر سکتے ہیں، اب کئی علاقوں میں مسلمانوں کو جینا مشکل ہو گیا ہے تو وہ ہجرت تو کریں گے۔ لا شغار فی الاسلام، اسلام میں کوئی شغار نہیں ہے۔ شغار کیا؟ وٹے سٹے کی شادی، وٹے سٹے کی شادی۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ کسی سے اپنے بیٹے کا رشتہ کرتے ہیں اور اس کے بدلے میں آپ اپنی بیٹی کے لیے رشتہ لیتے ہیں، تو یہ وٹا سٹا نہیں ہے اسلام کے اندر۔ اس سے بہت سے تنازع اور جھگڑے جنم لیتے ہیں۔ تو لا شغار فی الاسلام۔ لا نکاح الا بولی، نہیں ہے کوئی نکاح مگر ولی کے ساتھ، یعنی بچی کا جو سرپرست ہے اس کی سرپرستی میں یہ شادی ہونی چاہیے، رشتہ ہونا چاہیے۔ بچی اپنی مرضی سے شادی کرے گی تو وہ برباد ہو جائے گی، رشتوں کو وہ بہتر جانتی نہیں ہے۔ جیسے لوگ لو میرج کر کے، پسند کی شادی کر کے بعد میں پچھتاتے رہتے ہیں، چونکہ وہ بیل منڈے نہیں چڑھتی ہے اور وہ رشتے زیادہ دیر تک پائیدار نہیں رہتے ہیں۔ جب بڑے بوڑھے بزرگ سرپرست بیچ میں آ کے کرتے ہیں تو وہ ظاہر ہے ایک گارنٹی ہوتی ہے، ایک ضمانت ہوتی ہے، سرپرستی ہوتی ہے، تو وہ خاندان زیادہ دیر تک چلا کرتے ہیں۔ تو یہاں دیکھیں لا نفی جنس، نکاح اس کا اسم ہو گیا اور الا بولی یہ اس کی خبر ہو گئی۔ تو امید ہے آج کی ان باتوں سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اگر کوئی غلطی مجھ سے ہے تو ضرور توجہ دلائیے، میں بھی اصلاح کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں علم میں رسوخ عطا فرمائے اور پختگی عطا فرمائے اور ان باتوں پر عمل کرنے کی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔